رسولا وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. اے آقا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا. تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا. ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا تعلیم. ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات کا تعلیم. کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا. کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا. کوئی پیدا نہ ہوا پھر تیرے مؤذن جیسا. پھر اذانوں میں کبھی سوز بلالی نہ ہوا. میں نے ہر دور کی تاریخ کو کھنگالا محسن. کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا. آگے بڑھ کے جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. جس کو آقا کے در کی غلامی ملی دونوں عالم کا وہ بادشاہ بن گیا. کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب. دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا. بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے اور شہنشاہ تمہارا قضا بن گیا. ان کے رت کے مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا. ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی. ہیں خدا کے محب سب نبی اور ولی پر محب آپ کا خود خدا بن گیا. میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں. جنت کے سارے جنت کے سارے دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. جنت کے سب دروازوں پر دربان صحابہ کے حق میں. انجیل صحابہ کے حق میں. تورات صحابہ کے حق میں. پاک زبور کی آیات کی تنزیل صحابہ کے حق میں. رحمان صحابہ کے حق میں. رحمان صحابہ کے حق میں. قرآن صحابہ کے حق میں. رحمان صحابہ کے حق میں. قرآن صحابہ کے حق میں. ہوئے جنبی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں. اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی واجب احترام قابل صد احترام برادران اسلام علی پور چٹھا سے تعلق رکھنے والے نبی مکرم رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار و وفادار. انتہائی معذرت خواہ کہ سفر کی دشواریوں کی وجہ سے تاخیر آپ کے ساتھ ملاقات میں ہوئی. گاڑی کا ایک ٹائر بلاسٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پہ لگ گیا. کچھ روڈ کا اندازہ نہیں تھا. پہلے پلاننگ تھی کہ لاہور کی طرف سے آیا جائے. تو یہاں کے جو میرے محسن ہیں میں نام نہیں لیتا تو اسی گالا نہ کرنا. وہ مجھے کہنے لگے جی ادھر سے آئیں. مجھے اندازہ تھا میں 2-3 سال پہلے ان روڈوں پہ کافی آتا رہا ہوں تو یہ روڈ کبھی بھی بنے نظر نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جی اتھو ہی آنا ہے. جلال پور پٹیاں تو صرف 3 کلومیٹر. میں اللہ کا نام لے کے ادھر سے آ گیا تو پتہ چلا کہ
جلال پور بھٹیاں سے 60 کلومیٹر، پنڈی بھٹیاں سے تقریباً 75-80 کلومیٹر ہے، اور سارا رستہ اکھڑا ہوا ہے۔ بس اللہ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انتہائی معذرت خواہ ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مختصر سی حاضری ہے، چند ایک باتیں محبت بھری آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیا ہی مزے کی بات ہے کہ آج مرتبہ آپ نے میری وجہ سے سبحان اللہ کہا، جنت میں آپ کے 2 درخت لگ گئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہاں سے اٹھیں، ہمارے نام کے جنت میں باغات لگے۔ بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سے سبحان اللہ۔ ربیع النور کا مہینہ گزرا ہے، میں نبی مکرم اور صحابہ کے متعلق چند ایک باتیں مشترکہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا، پھر محبوب کو بنانے کے بعد اس کے موافق ہر چیز کو بنایا۔ جو چیز میرے محمد کے ساتھ میچ کرتی تھی اسے ہی بنایا گیا، جو میچ نہیں تھی اسے بنایا ہی نہیں گیا۔ اب اگر آپ کے علی پور چٹھا میں شہباز شریف وزیر اعظم صاحب آئیں، ان کے آنے سے پہلے روٹ لگے گا، ایجنسیز آئیں گی، ادارے آئیں گے، میونسپل کمیٹی آئے گی، وابدہ آئے گی، بہت سی ایجنسیز آ کے مشاہدہ کرے گی کہ ادھر آنا بھی چاہیے یا نہیں، ادھر آ کے ان کی سیکیورٹی کا خیال تو پورا ہوگا، ان کے آنے جانے کے معاملات تو ٹھیک رہیں گے۔ اس کے بعد وہ رپورٹ کریں گی تو وزیر اعظم صاحب آپ کے علی پور چٹھا میں تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا یہ رب کی سنت ہے، اللہ نے پہلے محمد کے آنے سے پہلے روٹ بنایا، روٹ بنا کے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا گیا، 1.25 لاکھ، پھر ایسے نہیں بھیج دیا گیا، نبوت بھی ملی لیکن زبانوں پر محمد کے ترانے، رسالت بھی ملی لیکن زبانوں پر محمد کا تذکرہ، اور پیغمبر بھی بنایا گیا لیکن ان کے فسانوں میں محمد کا ذکر۔ حضرت آدم آئے، وقت گزارتے رہے، قصہ مختصر، ایک دفعہ بیٹے کو بلا کر کہنے لگے بیٹا میری زندگی کے آخری ایام میں اگر تیرا دل چاہتا ہے تو میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں۔ وہ کہنے لگے بیٹا بھی پیغمبر ہے، نام ہے حضرت شیس علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ میں نے کہا یہ صرف میرے محمد کا کمال ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پہ چھا چکا ہے، ورنہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت میں ان کی اولاد میں 18,000 نبی آئے، اور روایات میں آتے 5-5 ہزار نبی ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود رہتے تھے، لیکن یہ آمنہ کے در یتیم کا کمال ہے، آ بھی گیا چھا بھی گیا۔ شیش سے کہنے لگے بیٹا تجھے اپنی زندگی کا راز اور خلاصہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگے جی بتا دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تیرا، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا خلاصہ ہے، میں بھی نبی آپ بھی نبی، آپ بھی پیغمبر میں بھی پیغمبر، آپ بھی رسول میں بھی رسول، یہ کون سی راز کی بات ہے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے مجھے نہیں بتائی؟ وہ کہنے لگے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جب تیرا دل چاہے کہ میری دعاؤں کو فوراً خدا قبول کر لے تو اپنی زبانوں پر محمد کا ترانہ لانا تیرا کام ہے، فوراً سے پہلے تیری دعاؤں کو قبول کرنا اس رب کا کام ہے۔ مجھے اب کہا، جب یہ کہا تو حضرت شیس علیہ السلام نے کہا یہ میں نے نام سنا تو نہیں ہوا، میں نے آج تک اس کا تذکرہ تو نہیں سنا۔ تو حضرت آدم نے کہا شیس تجھے نہیں پتا، تو بھی اسی وجہ سے، میں بھی اسی وجہ سے، تیرا اور میرا نبی بننا بھی اسی وجہ سے۔ تو پتا چلا کہ 1.25 لاکھ نبی راستہ بنانے کے لیے آئے، حسن کے پیکر انہی میں شامل، صبر کے پیکر انہی میں شامل، اللہ کو منانے والے اسی میں شامل، اللہ کی توحید بیان کرنے والے اسی میں شامل، کسی کو 950 سال تبلیغ کا موقع ملا وہ بھی اسی میں شامل۔ محمد کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں، محمد کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، محمد کی مدح سرائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، اندھیرا چھا چکا ہے، ظلمات عام ہو چکی ہیں اور تاریکیاں آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے کہا اب وقت ہے کہ رحمت للعالمین قدرت اللہ شمس الصبح آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار الہ سید شیشہ نور گلستہ شمع فیروزہ صاحب القرآن جانشین عبداللہ جگر دوش آمنہ امام حرم خطبران عرب قائد انسانیت فخر قرآن صاحب القرآن سید الفہیم سید الآخرین اکرم الاکرمین شفیع المسلمین راحت للعاشقین رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء وجہ کائنات مقصود کائنات حضرت کائنات فطرت کائنات
گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے دوستو، نبی کی سیرت ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھیج کر رستہ صاف کروایا، جب ہو گیا تو محبوب کو بھیج دیا۔ اب جب بھیج دیا ہے، جس کے لیے صدیوں انتظار کیا گیا، جس کے لیے یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا سوارا سجایا گیا، تو اسے ایسے ہی غیروں کے حوالے میرا رب کر دیتا؟ ایسے ہی نتھو غیروں کے حوالے کر دیتا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دل میں سوال آیا، نبی جو آ رہے تھے عتبہ عتیبہ کے حوالے کر دیا جاتا، ابو لہب بھی منتظر تھے، ابو جہل بھی منتظر تھا، ابو طالب بھی منتظر تھے، عبد المطلب بھی منتظر تھے، قربت والے بھی منتظر تھے، بیگانے بھی منتظر تھے۔ دو طرح کے لوگ میرے آقا کی آمد کے انتظار میں تھے، ایک وہ تھے جو عبداللہ سے محبت کرتے تھے، عبد المطلب سے محبت کرتے تھے، خاندان ہاشم سے محبت کرتے تھے، محمد آئیں گے تو کیسے ہوں گے، محمد تشریف لائیں گے تو کیسے ہوں گے، محمد زمانے میں پڑھیں گے تو کیسے ہوں گے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہ سوچتا تھا کہ کسی کے باپ کے مر جانے کے بعد اگر بچہ بعد میں پیدا ہو جائے، وہ لولا ہوا کرتا ہے، وہ لنگڑا ہوا کرتا ہے، وہ نبینا ہوا کرتا ہے۔ میرے رب نے ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا کہ تم جس انتظار میں ہو تمہیں نہیں پتا یہ محمد آنے والا ہے، اندھوں کی کیا بات کرتے ہو، یہ تو اندھوں کو بھی آنکھیں لگانے والا ہے، یہ تو لولوں کو بھی قدم پہ چلانے والا ہے، یہ تو بہروں کو بھی کان دینے والا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، جو اس کے قدموں میں آ جانے والا ہے، اس کے قدموں کو رب جنت کی زینت بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان اپنوں کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن میرے رب نے ایسا نہیں کیا، پوری دنیا سے گلدستہ بنایا۔ ابو بکر کو بنو عدی سے، ابو بکر کو بنو تیم سے، عمر کو بنو عدی سے، عثمان کو امیہ سے، علی کو قریش سے، سلمان کو فارس سے، صہیب کو روم سے، بلال کو حبشہ سے، ان تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک گلستان بنایا اور آقا کے گرد ایک حصار بنا دیا، آقا کے گرد ایک پہرا لگا دیا، آقا کے گرد ایک سپاہ کھڑی کر دی، آقا کے گرد ایک مجاہدوں کا جتھا کھڑا کر دیا۔ اب جو بھی آئے گا محمد سے ملنا ہے، صدیق سے ملنا پڑے گا، اب جو بھی آئے گا محمد سے ملنا ہے، فاروق سے ملنا پڑے گا، جو بھی آئے گا محمد سے ملنا ہے، عثمان سے ملنا پڑے گا، جو بھی آئے گا محمد سے ملنا ہے، علی المرتضیٰ سے ملنا پڑے گا، حسین سے ملنا پڑے گا، حسن سے ملنا پڑے گا، امیر معاویہ سے ملنا پڑے گا۔ جو اس لوگوں سے ملتا چلا جائے گا محمد کا قربدار حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے دل میں آیا کہ ان کے حوالے کیوں نہیں کیا، ان کے حوالے کیوں کیا؟ تو میرے رب نے جواب دیا کہ اگر عتبہ کے حوالے اپنے محبوب کو کر دیتا تو وہ کہتا یہ ساری فصاحت محمد کی میری وجہ سے، یہ ساری بلاغت میری وجہ سے، ابو جہل کہتا یہ سارا رزق میری وجہ سے، عتیبہ کہتا یہ ساری ترقیاں میری وجہ سے، ابو لہب کہتا اس کو اٹھا کے دنیا میں مشہور کروانا میری وجہ سے۔ اور میرے رب کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے محمد کو بڑھایا ہے، بلکہ دنیا کو بتانا رب چاہتا ہے کہ ذرا صدیق سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، اس نے بھی تو گھر لٹایا ہے، اس نے بھی تو سب کچھ قدموں پہ قربان کیا ہے، اس نے بھی بچے کے ڈالے ہیں، اس نے بھی غاروں میں سفر کیا ہے، وہ تو مزاروں میں بھی گیا ہے، وہ تو مزاروں میں بھی گیا ہے، وہ منبر میں بھی ساتھ ہے، خندق اور خیبر اور تبوک میں بھی ساتھ ہے۔ میں نے صدیق سے پوچھا اے صدیق تو نے بھی تو سب کچھ لٹا دیا ہے، اب تو بتا تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کیا تیری وجہ سے محمد کی عظمت، کیا تیری وجہ سے محمد کی عزت، کیا تیری وجہ سے محمد کا رزق؟ ابو بکر نے رو کر کہا نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں سب کچھ محمد کے قدموں کو لٹائے جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم محمد کے صدقے اتری جنت میرے قریب ہوگی قریب آ رہی ہے۔ میں نے کہا فرق پتا چل گیا، دیا انہوں نے بھی، دیا انہوں نے بھی، شاید وہ بھی دیتے، دے انہوں نے بھی دیا، لیکن وہ چودھری نمبردار بن کے اوپر بیٹھ جاتے، ٹھیکیدار بن جاتے، لیکن ادھر میں نے دیکھا یہ غلام بن گئے، لٹا بھی دے رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، پھر بھی غلام ہیں۔ اور پھر ایسے قدموں میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، کیا لفظ ہے؟ سارے حدیث پاک ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں خیر القرون کرنی۔ جس کو 40 حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب یہ آدھی سے بھی زیادہ، آدھی سے بھی کم
دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے، دو تین لفظ ہیں، خیر القرون کرنی۔ اگر ہم ایسے 40 احادیث بچوں کو خود یاد کر لیں تو رب کعبہ کی قسم تسکین قلب بھی حاصل ہوگا، جنت کا قرب بھی مل جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نبی پاک نے فرمایا خیر القرون کرنی، کیا کہا؟ خیر القرون کرنی۔ میں نے کہا علماء اس کا ترجمہ کیجئے، وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہترین زمانہ بلند آواز سے۔ میں نے کہا آقا صرف آپ کا زمانہ بہترین نہیں، آپ کا مسکرانا بھی بہترین، آپ کا ہمارے لیے دنیا میں آنا بھی بہترین، آپ کا ہمیں انسان بنانا بھی بہترین، ہمیں حسن کا پیکر بنانا بھی بہترین، ہمیں انسانیت کا درجہ دلوانا بھی بہترین، ہمیں لوگوں کا احساس کروانا بھی بہترین، ہمیں یتیموں کا آسرا بنوانا بھی بہترین، ہمیں یہ موقع دینا بھی بہترین کہ ہم تیرے قدموں کے غلام بن جائیں۔ آپ کا کردار بھی بہترین، گفتار بھی بہترین، للکار بھی بہترین، جہاد بھی بہترین، آپ کے قدموں میں آنے والے غلام بھی بہترین۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اب میں حیران ہوا کہ اللہ کے نبی نے جس زمانے کی بات کی ہے، اللہ کے نبی تو صرف مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ تک پہنچے، مکہ میں پیدا ہوئے اور اس سے آگے بڑھ کر کوشش کریں گے تو بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک، یرموک، یہ 26 یا 25 غزوات ہوں گے جس میں آقا خود تشریف لے گئے۔ یعنی کہ صرف مکہ کا زمانہ بہترین، مدینہ کا زمانہ بہترین، ان تمام غزوات کا زمانہ بہترین۔ یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتری، یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتری کہ میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، میرا نبی تو پوری کائنات کا رہبر و رہنما ہے، پھر اس کے لیے زمانہ صرف مکے کا بہترین کیوں ہو، مدینے کا بہترین کیوں ہو، غزوات کا بہترین کیوں ہو؟ میں نے اپنے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید سے سوال کیا کہ بابا جان مجھے اس حدیث کا لفظ مطلب اور سمجھ نہیں آیا، تو وہ فرمانے لگے پریشان نہیں ہونا، اس میں گھسو گے تو اسی میں اس کا معنی مراد ہے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ فرمانے لگے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، کہ خیر کا زمانہ میرا زمانہ، بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ اس میں جو لفظ ہے نا کرنی، کرنی کا مطلب ہے میرا زمانہ۔ کیا مطلب ہے؟ بلند آواز سے میرا زمانہ۔ وہ کہنے لگا ذرا اسے چھیڑو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ وہ فرمانے لگے اس کرنی میں جو کاف ہے یہ صدیق اکبر کی ہے، اس کرنی میں جو راہ ہے یہ عمر فاروق کی ہے، اس کرنی میں جو نون ہے یہ عثمان کی ہے، اس کرنی میں جو یا ہے یہ علی المرتضیٰ شیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرے صدیق کا زمانہ، میرے فاروق کا زمانہ، میرے عثمان کا زمانہ، میرے علی کا زمانہ۔ میں نے کہا اس کو آگے بڑھ کے میں کہنا چاہتا ہوں سب سے بہترین زمانہ عبداللہ ابن مسعود کا زمانہ، عبداللہ ابن عباس کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ سعید کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ ابو ذر کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ عبد الرحمن بن عوف کا زمانہ۔ میں اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں سب سے بہترین زمانہ جنت کے بادشاہ حسین ابن علی کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ پوری دنیا کے حکمران امیر معاویہ بن ابی سفیان کا زمانہ۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی واللہ وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں نے ایک آیت خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ رب العزت نے جن کا تذکرہ توراتوں میں کیا، انجیل میں کیا، زبور میں کیا، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہے تو ایک نکتہ بتا۔ میرے والد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید فرماتے ہیں میں نے تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تورات کو پڑھا جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے جس کی کتاب ہے اسی کا تذکرہ، اسی کی مدح، اسی کا ذکر، اسی کی عظمت، اسی کی رفعت، اسی کی بلندی۔ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یہودی دعوے دار ہیں کہ یہ تورات ہماری کتاب ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی اس کتاب میں 13 مرتبہ حضرت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے انجیل کو، میں نے زبور کو پڑھا جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، لیکن حیرانگی کی بات ہے داؤد کی کتاب ہے، داؤد کے ماننے والوں کا ذکر ہے صرف 7 مرتبہ اور محمد کے صحابہ کا ذکر ہے 11 مرتبہ۔ فرماتے ہیں میں نے انجیل کو پڑھا
آج عیسائی پوری دنیا میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم ایسے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت میں ہم ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے کہ اس پہ ابھی فیصلہ ہو یا نہ ہو، لیکن حضرت عیسیٰ کی اس کتاب انجیل میں، جسے بائبل بھی آج کے دور میں کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں میں نے اس کا مطالعہ کیا، میں حیران رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ کی اس کتاب میں 9 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے اور 14 مرتبہ محمد کے صحابہ۔ اور مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھی، میں فرمانے لگے کہ میں نے قرآن کے سینے میں دیکھا، مجھے قرآن کے سینے میں 750 آیات محمد کے صحابہ کی نظر آئی۔ میں نے کہا پھر میں نے اپنے حساب سے دیکھا، میں نے صحابہ کے سینے میں دیکھا قرآن نظر آیا، قرآن کے سینے میں دیکھا صحابہ نظر آیا، تو پھر پتا چلا کہ نبی نے جنہیں چنا تھا ایرے غیرے کے لیے نہیں، محبوب کبریا کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، لاڈلے کے لیے، منٹھار کے لیے، دلدار کے لیے، دلربا کے لیے، پھر وہ ایسے آئے۔ اللہ آزمائے جا رہا ہے، وہ قدموں میں غلامی کا اس انداز سے امتحان پاس کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آج ہم نماز پڑھیں تو نمازی بنیں، روزہ رکھیں تو روزے دار بنیں، جہاد کریں تو مجاہد بنیں، اگر تدبیر کریں تو مدبر بنیں، تحقیق کریں تو محقق بنیں، فکر کریں تو مفکر بنیں۔ میں نے کہا اگر ہم تجارت کریں تو صرف تاجر بنیں۔ میں جن محمد کے صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ سجدے میں جائیں تو قرآن بنے، وہ روزے رکھیں تو قرآن بنے، وہ رکوع میں جائیں تو قرآن بنے، وہ تجارت کریں تو اللہ کا قرآن کہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وذروا البیع۔ میں نے کہا وہ نبی کے قدموں پہ مال لٹائیں تو قرآن بنے، وہ 1700 غلے سے لے اونٹ لا کر ایک ڈھیر کی صورت میں رکھ دیں تو قرآن بن جائے، صدیق سارا مال لے آئے تو قرآن بنے، ابوبکر کے بعد عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تو قرآن بن جائے، عثمان ساری دولت لٹا دے تو قرآن بن جائے، علی جرت کا بہتر بنے تو اللہ کا قرآن بن جائے۔ میں نے کہا پھر ہم ایسے ہی صحابہ کے غلام نہیں ہیں، ہمیں قرآن نے بتایا ہے ہر صفحے میں، ہر ورق میں، ہر رکوع میں تم جھانکنا چاہو گے تمہیں صحابہ نظر آئیں گے، تم صحابہ کا دیدار کرو گے۔ میں صحابہ کی ایک محبت کا چھوٹی سی جھلک پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ محمد کے صحابہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، ان کے ایمان کو، جذبات کو، ایقان کو، وجدان کو، اسلام کو، ہر چیز کو، تمام چیزوں کو کندن بنا کے اس انداز سے محمد کے قدموں میں کھڑا کر دیا کہ نبی فرماتے ہیں تلوار چلانی ہے، چلا پڑتے ہیں، نبی فرماتے ہیں میدان میں اترنا ہے، اتر جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ غصے کے باوجود پی جانا ہے، پی جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں میرے قدموں پہ جوانی لٹانی ہے، لٹا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے 3 صحابی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، کتنے؟ ویسے تو سارے ہی خوبصورت ہیں لیکن نمبرنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے حسین اور خوبصورت پہلے نمبر پہ ہیں حضرت خباب ابن علی۔ کیا نام ہے؟ ساڈے اتنے بھی کوئی تھوڑا جہا خوبصورت ہوئے نا، زیادہ نہیں، وہ تو وہ دی خوبصورتی مان ہی نہیں ہوندی، وہ دے چہرے تے مکھی بہ جاوے، وہ تے نال ٹرن والے بھی بینڈ نہیں دیندے کہ جی اتنا حسین ہے میلا ہو جائے گا۔ میں نے کہا آؤ خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ خوبصورت بھی ہو پھر بھی دیوانہ ہو، خوبصورت بھی ہو پھر بھی محمد کے قدموں کا پروانہ ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ حضرت خباب ابن عدی کو بادشاہ نے کہا اے خباب، گرفتار تھے، کہنے لگا کہ ایک طرف تیرے لیے پھانسی کا پھندا ہو، دوسری طرف ایک طرف تو ہو، دوسری طرف پھانسی کے پھندے پہ نعوذ باللہ محمد ہو، اب بتا تیری حالت کیا ہوگی، تجھے بچایا جائے یا تجھے مارا جائے اور محمد کو بچایا جائے؟ حضرت خباب ابن عدی کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ کہنے لگے وہ بدبختو ترتیب تصدیق کرو، کتھے محمد تھے کتھے خباب، کہاں خباب اور کہاں محمد؟ انہوں نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے تم یوں کہو تو میں مانوں، ایک طرف میرے لیے پھانسی کا پھندا ہو، دوسری طرف ایک کانٹا ہو جو محمد کے قدموں پہ چبھنا ہو، میں رب کعبہ کی قسم پھانسی پہ جھوٹ جاؤں گا، اپنے محبوب کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ دوسرے صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی۔ تیسرے نمبر پہ ان صحابہ کے نام اپنے بچوں کے ناموں سے رکھیں گے، حسن کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی حسین نظر آئے گا۔ ان کا واقعہ پھر کبھی
تیسرا واقعہ جو میں اصل میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تیسرے صحابی نمبرنگ کے اعتبار سے سب سے حسین نام ہے حذیفہ سہیمی۔ کیا نام ہے؟ نام لے دیجئے، حضرت خباب ابن عدی، حضرت دحیہ کلبی، حضرت حذیفہ سہیمی۔ اب مسلمانوں کے اصل ہمارے وارث آقا دو جہاں تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد روم کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابوبکر کے دور میں سپر پاور کے ساتھ، سپر پاور، اس وقت روم اور ایران سپر پاور تھی، حضرت ابوبکر کا لشکر گیا، انہوں نے جا کر لڑائی لڑی، ظاہراً وہ فتح یاب نہ ہو سکے، اس کے نتیجے میں 600 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ کتنے؟ 600۔ میں اس واقعے کے اندر دو سبق دوں گا۔ ایک سبق ہم یہ حاصل کریں گے کہ جو بھی حالت ہو، جب محبت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اسی وجہ سے صحابہ کی دیوانگی میں گلی گلی صحابہ کے ترانے گا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بھی اس قافلے میں شامل ہے جو گرفتار ہوئے۔ کتنے صحابی؟ 600 صحابی شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اپنے عریش پہ، عریش کہتے ہیں اوپر والی جگہ، تخت جہاں پہ لگا ہوا، ہم جسے جلسوں پہ سٹیج کہتے ہیں، مسجد میں ہم ممبر کہتے ہیں، کہ عریش پہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ 600 افراد باندھے ہوئے ہیں، اوپر سے بیٹھ کر اس نے دیکھا، ایک بندے پہ فوکس کیا، فوکس کر کے اس نے کہا وہ جو سامنے ہے نا، اسے پکڑ کے میرے پاس لیا۔ جب لایا گیا اس نے کہا تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حذیفہ سہیمی۔ تیری عمر کیا ہے؟ 22 سے 25 سال ہے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ کہنے لگا محمد کی عظمت کے ترانے گانے آئے۔ تجھے پتہ ہے تو کتنا حسین ہے؟ میں نے کہا وہ حسین تھے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہہ رہے ہیں تجھے پتہ ہے تو کتنا حسین ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا ذرا شاہی آئینہ منگواؤ، میرر اور شیشہ لے کے آؤ۔ حضرت حذیفہ کے سامنے وہ شیشہ رکھا، وہ کہنے لگا ذرا دیکھ تو صحیح تو کتنا حسین ہے، تو یہ بتا کہ تیرے جیسا کوئی ایک بھی ان 600 بندوں میں ہے؟ جتنا تو حسین ہے تو ان بدوؤں کے کھاتے کہاں لگ گیا؟ حضرت حذیفہ نے چیخ کر کہا انہیں کچھ نہ کہنا، یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں کچھ نہ کہنا۔ وہ کہنے لگا تیرے لیے ایک پرپوزل ہے، پیکیج ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے قیدی سے کوئی تو بات ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس نے کہا جی اچھا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگا چھوٹا سا کام ہے، محمد کو چھوڑنا پڑے گا، محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ نے مسکرا کے کہا محمد کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جواب تو دور کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا دیکھ لے مجھے نہ ٹھکرا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، ابھی لکھوا لے، اپنی آدھی سلطنت بھی تیرے نام کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے اسی ٹیون میں بہت کیجول، ہم جسے کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے اسے کہا تیری یہ جو بادشاہت ہے نا، ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان۔ اب بادشاہ تھا، غصہ آیا کہ میں رشتہ لے کے آ رہا ہوں، لوگ میرے گھر میں آتے ہیں رشتہ مانگنے، میں خود اسے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے میری گستاخی کی ہے، تیرا علاج کرنا پڑے گا۔ حذیفہ نے کہا ہمارا علاج محمد نے کیا ہے اور دنیا میں چلتے پھرتے ہمیں جنتی بنا دیا، اب تو نے کیا علاج کرنا ہے تو بھی کر لے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایک بنگلہ خالی کرواؤ، ایک پورا محل خالی کروایا گیا۔ وہ کہنے لگا ابھی اس کا سارا تقویٰ اور اللہ کا خوف میں نکالوں گا، ابھی چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہیکڑی کیا تھی، اس کا تکبر اور غرور کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے ایک بنگلہ خالی کروا کے اس میں 6 نوجوان لڑکیاں جو سب سے اس علاقے کی حسین تھیں، میرے والد کہتے ہیں یہ الگ عنوان ہے کہ وہ 6 کی 6 مل کے بھی حذیفہ کے حسن کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ انہیں بھیجا، محل میں بھیج کر حضرت حذیفہ کو بھی اندر ڈال کر بند کر دیا، لاک کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جتنے دن، تھوڑے دن کے بعد اس نے کہا اے حذیفہ نو لے آؤ، ہوں ہی پتہ چلتا ہے کہ ایدہ تکبر تے غرور کتھے۔ اب سب کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ باہر آئیں گے
حذیفہ رو رہے ہوں گے، لڑکیاں مسکرا رہی ہوں گی، کیونکہ بناؤ سنگار کر کے خوشبو پاؤڈر کریم لگا کے انہیں بھیجا گیا، تیار کروا کے بھیجا گیا، لیکن معاملہ الٹ گیا کیونکہ حذیفہ محمد کا صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ عورتیں رو رہی ہیں، حذیفہ مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے دن ہو گئے میں بڑا مان نال انہوں نے بھیجا ہے، کر کے کی آئیاں نے؟ اسے بلا کر کہا، ان کی جو سردار عورت تھی، اسے کہا کیا بنا؟ وہ چیخ کر کہنے لگی، بادشاہ سلامت کھلے پیٹے پایا ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو خدا کا کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی خدا کا فرشتہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جتنے دن ہو گئے ہمارا سنگار دیکھو ویسے کا ویسا، کپڑا دیکھو ویسے کا ویسا، لباس دیکھو ویسے کا ویسا، اس بندے نے اتنے دنوں میں ایک مرتبہ بھی اپنی نظریں اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، جو محمد کے قدموں میں آتا ہے اسے پاک ہر طرح سے کر کے اللہ بھیجتا ہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا، غصہ آ گیا، کہنے لگا اچھا یہ اتنا آواز نہیں آندا، ایویں کرو میرے تخت دے سامنے جیڑی میں آفر کی تھی او دے سامنے نو باندھ دیو۔ اب حضرت حذیفہ کو باندھنے کے لیے یوں ان کے ہاتھ کیے گئے، روایات میں آتا ہے رسی سے نہ باندھا گیا، میخیں لے کے، میخیں آج کے زمانے میں ہم اسے کیل کہہ سکتے ہیں، کیل لے کے حضرت حذیفہ کے ہاتھوں میں ٹھونکے، 1 2 3 4 ایسے ٹھونک کے انہیں دیوار میں جڑ دیا۔ اب وہاں سے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، حضرت حذیفہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ خون دے کر حضرت حذیفہ کی موجودگی میں ایک روم کی عورت جو اسی محلے سے تھی روتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی بادشاہ یہ میرے 2 بیٹے لے لے، مجھے ایک حذیفہ دے دے، یہ 2 لے لے ایک دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کرے گا، کیا کرے گی؟ وہ کہنے لگی یہ 2 دے دوں گی، اس ایک سے اپنی بیٹی کا نکاح کرواؤں گی اور میری نسل کے اندر پاکیزہ اور خوبصورت لوگ پیدا ہوں گے۔ بادشاہ کسی نے آ کے آکھیا بادشاہ سلامت گل ود گئی ہے، یہ تو ہن بندے تواڈے محلے والے یہ حق وچ ہو گئے، ہن ایہو جہا کوئی انتظام کرو کہ تواڈی جڑی عزت رہی ہے نا بچ گئی ہے وہ ذرا اور بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا اسے ایک کڑاہے میں جلا دیا جائے، تیل میں جلا دیا جائے۔ حضرت حذیفہ کے لیے ایک بڑا کڑاہا منگوا کے تیل اس میں جلایا گیا، کئی دن آگ لگائی گئی۔ جب اس کے شعلے آسمان کے بادلوں سے باتیں کرنے لگے، حضرت حذیفہ کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا گیا۔ حضرت حذیفہ اس آگ میں چلے گئے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن اس کے وزیر نے آ کے کہا بادشاہ سلامت ہجے بھی موقع ہے، تسی ایویں کرو یہ ہڈیاں کٹواؤ تے دی ایک ایک ہڈی ایک ایک چوک وچ لٹکا دیو، اعلان کروا دیو کہ حذیفہ دی ہڈی ہے جڑی ساڈی عزت تے انگلی چکدا سی۔ بادشاہ نے کہا تیری بات ٹھیک ہے، اس نے بیلچہ منگوایا، اس کڑاہے کے اندر ڈال کے حذیفہ کی ہڈیاں نکالنا چاہیے، ابھی اس بیلچے کو ڈالا ہے، اندر سے حذیفہ صحیح سلامت نکل آیا، اندر سے حذیفہ صحیح سلامت نکل آیا۔ مجھے نے کسی نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ابراہیم بھی نکلے تھے۔ میں نے کہا اللہ نے حکم دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ حذیفہ کے موقع پہ قرآن تو نہیں تھا، خدا تو تھا، اللہ تو تھا۔ میں نے کہا پھر پتہ چلا اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ پیچھے نہیں ہٹے، میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، نبی کا کوئی صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک جنگ ہے حضرت، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، غزوہ احد کے اندر نبی نے صحابہ سے زخموں کی حالت پوچھی، ان کی تعداد پوچھی۔ نبی مکرم نے حضرت طلحہ سے پوچھا طلحہ تیرے جسم پر کتنے زخم آئے ہیں؟ حضرت طلحہ کہنے لگے آقا میرے دائیں بازو پر اتنے زخم ہیں کہ یہ پورا بازو شل ہو چکا ہے۔ آقا نے فرمایا زیرہ کیوں نہیں پہن رہا؟ وہ کہنے لگے زیرہ پہن نہیں سکتا، میرے سینے پہ 9 زخم آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا ٹوٹل زخم کتنے ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہنے لگے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جب آپ نے بلایا تھا اس وقت گنتی جاری تھی، بلال نے کہا محمد بلا رہے ہیں،
گنتی وہیں چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آ گیا. زخم ابھی باقی تھے. آقا نے فرمایا کہاں تک گنتی پہنچی تھی؟ حضرت طلحہ نے کہا 70 تک پہنچ گئی تھی. آقا 70 زخموں کو گن کے بھی آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں ان زخموں کو دیکھ کر کہیں مجھے جہاد سے محروم نہ کر دینا, اپنے آپ سے دور نہ کر دینا, اپنے آپ سے الگ نہ کر دینا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہیں گے جسم کا جو حصہ باقی بچا ہے رب کعبہ کی قسم وہاں سے بھی خون کے قطرے نکلیں گے تو آپ کی نبوت کی کہانیاں سناتے لگائیں گے. یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں. میں نے کہا پھر انہی صحابہ سے سپاہ صحابہ نکلی. دیکھا حق نواز جنگوی نے اعلان کیا جیسے وہ وہاں وفادار تھے یہ ان کے لیے وفادار بن کر نکلے, اپنے اور پرایوں کے ستم اور ظلم سہتے ہوئے. قریب والوں نے دور کر دیا, رشتہ داروں نے بھگا دیا, ناطے والوں نے ناطے توڑ دیے. جو رشتہ دار تھے, قربت دار تھے, وہ سارے الگ ہو گئے. لیکن حق نواز نے کہا میں ہو نہیں سکتا الگ, کیونکہ میرا ٹانکا صدیق سے جڑ چکا ہے, میری بات فاروق سے بن چکی ہے, میرا ناطہ حضرت عثمان سے بن چکا ہے, میری نسبت علی اور مرتضیٰ سے ہو چکی ہے. پھر دنیا نے منظر دیکھا کہ علامہ حق نواز جنگوی کو میاں والی کی جیل میں 48 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا. 48 گھنٹے. آج جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک جز ہے کہ وہ اپنی پاؤں ٹانگوں کو اوپر کر لیتے ہیں, سر کو نیچے کر لیتے ہیں کہ جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ ہو جائے, جو ایک ورزش کا حصہ ہے. وہ بھی بتائیں گے کہ ان کے جو انسٹرکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ صرف اتنا ایسا کریں. لیکن میرے قائد حق نواز جنگوی کو 48 گھنٹے لٹکایا گیا. جیلر نے کہا جب مولوی کو لاؤ نا کہ مینوں سد لینا, میاں والی کی جیل ہے. جیلر کو بلایا گیا کہ مولوی کو اتارتے جا رہے ہیں. جب حق نواز کے چہرے کو دیکھا وہ مسکرا رہا. وہ جیلر کہنے لگا مولوی ایتھے تا بڑیاں بڑیاں نوں نانی یاد آ جاندی ہے, تو کیڑی مٹی دا بنے ہیں کہ 48 گھنٹے ہو گئے تینوں اثر بھی کوئی نہیں. میں تو اس وجہ سے آیا تھا, تو بے ہوش ہو چکا ہوگا, تو زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوگا, تو توبہ کر رہا ہوگا, تو گڑ گڑا رہا ہوگا, تو مرنے کے قریب ہوگا, تو کس مٹی کا بنا ہے. حق نواز نے مسکرا کے کہا یہ 48 گھنٹے 96 بھی کر دو گے مجھے کچھ نہیں ہوگا. وہ پوچھنے لگا کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہیں. علامہ اسحاق القاسمی جن کی شادی کو فقط 3 مہینے ہوئے تھے, لوگ والدین اس وجہ سے شادی کر دیتے ہیں کہ پٹھے کماں تو باہر آ جاوے, لیکن میں قربان وہ 3 مہینے کی دلہن لے کر بھی اسمبلی میں پہنچا. اذان حق نواز اسمبلی تک پہنچا ڈالی. اسے بھی اس کے سر میں گولی مار کر اسے بھی قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ضیاء الرحمان فاروقی آئے, ان کے اوپر 14 قاتلانہ حملے ہوئے. ایک حملہ ان پر لندن میں انگلینڈ کے اندر ہوا. وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ 14 دن بے ہوش رہے. مولانا عبدالرشید صاحب ابھی بھی گھڑی افغانہ پنڈی کے رہنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے والد کے کان میں جا کر کہا فاروقی ایک باری تو اٹھ جا, تینوں میں دوبارہ پاکستان نہیں جان دینا, تیرے بال بچے بھی اتنے ساتھ لینے تے تو ہن اتھے ہی رہنا ہے. تیری جان کو اتنا خطرہ ہے کہ لندن میں تیرے تے حملہ ہو گیا تے پاکستان میں کتنا خطرہ ہوئے گا. میرے والد کہتے ہیں جب میری والدہ بتاتی ہیں وہ بتاتے تھے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے عبدالرشید صاحب سے کہا کہ بھائی عبدالرشید آپ کی یہ بات صرف میرے ذہن میں ہے اس پوری بے ہوشی میں. تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کے بچوں کو ادھر بلاؤں گا, آپ کو پاکستان میں جانے دوں گا. میرے والد نے کہا اب یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میرا کانٹا حق نواز سے جڑ چکا ہے, میں وفائیں نبھانے کا وعدہ کر چکا ہوں. اور انہوں نے وفائیں نبھائیں, اپنے جسم کے ٹکڑے تک کروا دیے. علامہ اعظم طارق شہید جنہوں نے کس انداز سے کفر کو للکارا کہ نسلیں یاد رکھیں گی, ان پر 52 گولیوں کا ہار پہنایا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میں نے ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے سینے پر 52 گولیاں ہوں اور اس کے مرنے کے وقت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف. علامہ علی شیر حیدری, آخری بات, علامہ علی شیر حیدری جن کی عمر صرف 38 سال تھی, آپ حیران ہوں گے, چہرہ سفید داڑھی, بزرگی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں صحابہ کے غم نے بوڑھا کر دیا, ہمیں صحابہ کی فکر نے بوڑھا کر دیا. اور ایک جگہ وہ کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ صحابہ کی نسبت سے یہ داڑھی کے بال سفید ہوئے, اور مجھے پتا ہے کہ یہ سفید بالوں کا خدا بڑا حیا کرتا ہے, صحابہ کے صدقے مجھے یہ نعمت جلدی مل گئی ہے.
کسی نے ان سے مذاق میں کہا کہ اے حق نواز کے جانشین، فاروقی کے جانشین، آپ جنت میں تھوڑے نیچے والے درجے پہ ہوں گے، حق نواز اوپر والے پورشن پہ، قاسمی اوپر، اعظم طارق اوپر، ضیاء الرحمان فاروقی اوپر، شعیب ندیم اوپر، آپ نیچے۔ اب ایک عام سا بندہ تھا، یہ کہہ دیا، وہ تڑپ گئے، کہنے لگے کہ ہم دنیا میں بھی ساتھ ہیں، ہم جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، تجھے تھلے ہونا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ حافظ قرآن نہیں، باقی سارے اکابرین حافظ قرآن ہیں۔ آپ حافظ نہیں ہیں، اس لیے آپ کے پاس درجہ کم ہونا ہے۔ اب ولی بات دل پہ لے گیا، آپ کے اسی گجرانوالہ میں ان کو 60 دن کے لیے نظر بند کیا گیا۔ جب نظر بندی سے باہر آئے، کہنے لگے اس نوجوان کو بلاؤ۔ جب لایا گیا فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو، میں بھی 60 دن میں حافظ قرآن۔ میں نے کہا جن کے دل میں صحابہ زندہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، وہ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی مشکل اور کسی بھی کٹھن مرحلے میں اپنے آپ کو منوا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میرا ایک ساتھی ہے چونکہ تازی جنگی شہید کی بات ہوئی ہے، وہ 2 شعر جنگی شہید کی شان میں سنائے گا، پھر دعا کرتے ہیں۔ ابھی جھنگوی کا پرچم، جھنگوی کا پرچم جس نے لہرایا، جھنگوی کا پرچم جس نے لہرایا، چلتی کوئی حق نہیں چھپایا، سچ نہیں چھپایا، حق نہیں چھپایا، جھنگوی کا پرچم جرنیل بن کے ایثار آیا، جھنگوی کے گلشن میں بہار لایا، جرنیل بن کے ایثار آیا، جھنگوی کے گلشن میں بہار لایا، جھنگوی مشن کو، جھنگوی مشن کو اسمبلی پہنچایا، جھنگوی مشن کو اسمبلی پہنچایا، چلتی کوئی حق نہیں چھپایا، سچ نہیں چھپایا، حق نہیں چھپایا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا، فاروق کی جنگ بھی کی تھی نشانی، جس کی گرج سے مر گئے ایرانی، فاروق کی جنگ بھی کی تھی نشانی، جس کی گرج سے ڈوب گئے ایرانی، ہائی کورٹ سے، ہائی کورٹ سے لاشا اٹھایا، ہائی کورٹ سے لاشا اٹھایا، چلتی کوئی حق نہیں چھپایا، سچ نہیں
جوانی ساری اعظم نے صحابہ اعظم نے صحابہ پہ سب کچھ لٹایا اعظم نے صحابہ پہ سب کچھ لٹایا چلتی حق نہیں چھپایا سچ نہیں چھپایا حق نہیں چھپایا. اور میری حاضری کا آخری شعر آخر میں علی شیر کی بات کرنے لگا. شعر سنیے گا. علی شیر آیا تڑپا گیا سپریم کورٹ پہنچا جوانے علی شیر آیا کعبہ والے سپریم کورٹ پہنچا جوانے. پھر کیا ہوا جب شیر آیا تو پھر کیا ہوا؟ منکر کا گھیرا منکر کا گھیرا کالے کا گھیرا کالے کا. اگر آپ کا ذوق ہے تو اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مسکرا کے کہو سبحان اللہ. سنیے گا. منکر کا گھیرا کالے کا گھیرا او کافر کا گھیرا کافر کا گھیرا تنگ کر دکھایا. تو میں اٹھائیے اپنے ہاتھ آخری دفعہ. چلتی رہی حق نہیں چھپایا سچ نہیں چھپایا حق نہیں چھپایا. درود پاک پڑھیں. ایک منٹ